بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسیر محبت، رائٹر شبینہ طالب، قسط نمبر 6۔ 2 دن بہت آرام سے اور ہنسی خوشی گزر گئے۔ ارسلان کی خوشی اس کے چہرے سے پتہ چل رہی تھی، لیکن یہ خوشی کب تک تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج بارات تھی، سب تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ جویریہ کان میں بنڈا ڈالتے ہوئے علیزے کے کمرے سے نکل کر کچن میں پانی پینے جا رہی تھی کہ اسی وقت اپنے روم سے شہریار نکلتا ہے اور جویریہ کو اپنے پاس سے گزرتا دیکھتا روکتا ہے۔ سنو جی۔ وہ جویریہ اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ وہ جویریہ کو دیکھتا ہے، دل میں ماشاء اللہ کہتا ہے۔ جویریہ اب اپنا ہاتھ کان سے ہٹا لیتی ہے۔ اب اپنی گھر جا کر نظر اترا لے گا۔ جویریہ کو جھٹکا لگتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ سوال کرتی ہے، جبکہ اس کو اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اچھی لگ رہی ہیں تبھی بول رہا ہوں، یہ کلر جچ رہا ہے آپ پہ۔ جویریہ نے بیبی پنک کلر کی لمبی فراک پہنی ہوئی تھی اور ساتھ میں ہم رنگ دوپٹہ لیا ہوا تھا اور بال اچھے ہیئر اسٹائل میں بنے ہوئے تھے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میک اپ لائٹ تھا۔ گلے میں نیکلس اور کان میں بوندے پہنے ہوئے تھے۔ ہیل میں وہ شہریار کی کندھے تک آ رہی تھی۔ شکریہ، وہ یہ کہتی وہاں سے جانے لگتی ہے کہ جب شہریار بولتا ہے، ہاں آپ اپنا دوپٹہ بھی صحیح سے لے گا، وہاں غیر مرد ہوں گے۔ تو آپ کون سا میرے سگے اور میرا میں محرم ہوں نہیں، لیکن بہت جلد آپ کا بننے کی تیاری ہے۔ بس ایک دفعہ ارسلان اور احمد بھائی کی شادی ہونے دیں۔ جی؟ وہ ناسمجھی سے بولتی ہے، کچھ نہیں، بس آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی سربھری ہے، اسی لیے ایسا بولا۔ جبکہ جویریہ اس کا مطلب سمجھ چکی تھی اور کان تک سرخ ہو گئی تھی، پھر بھی اپنے آپ کو نارمل رکھا۔ جی میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہوں، مجھے کسی کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں۔ اچھی بات ہے، اور مجھے یقین ہے میں بہت جلد آپ کا محرم ہوں گا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو آپ سے نہیں، اپنے رب سے مانگا ہے۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے میں اللہ سے مانگوں اور وہ مجھے خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ وہ اسے لاجواب کر گیا تھا۔ میں پانی لینا آئی تھی، آپ نے باتوں میں لگا دیا۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ جی آپ جائیں۔ وہ یہ کہتا وہاں سے نکل گیا اور جویریہ بھی کچن کی جانب بڑھی۔ وہ لوگ بارات لے کر پہنچ گئے تھے۔ بارات آنے کا شور مچا۔ بارات کا استقبال کیا، دولہے کو اسٹیج پہ بٹھایا اور دلہن کو لایا گیا۔ دلہن کو دلہن کی چھوٹی بہن لے کر آئی اور اسٹیج پہ بٹھایا۔ ارسلان کو اس کا دوپٹہ چہرے پہ سے اتارنے کو کہا۔ ارسلان نے خوشی خوشی اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ علیزی اسٹیج پہ کھڑی ہو کے بھائی کو دیکھ رہی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ اس کا بھائی بہت خوش تھا اور وہ اس کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے قریب کوئی محسوس ہوا۔ اس نے گردن موڑے دیکھا تو ساتھ اس کے بہت قریب کھڑا ہوا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا تھا یہ دیکھ کر۔ جویریہ اسٹیج پہ نہیں تھی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے وہاں سے نکل کر سائڈ پر آ کر اپنے غصے پہ قابو کرنے لگی۔ سب کی نظریں اس پہ جمی تھی۔ وہ آج بھی اچھی لگ رہی تھی، بھلے ہی چہرہ نہیں دکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں وہ ڈارک بلو کلر کا لہنگا پہنی ہوئی تھی۔ وہ دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوا، اس نے پلٹ کر دیکھا اور اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں کیوں پیچھے پڑ گئے؟ کمزور سمجھ لیا ہے مجھے؟ آج وہ کہیں سے بھی نارمل علیزہ نہیں لگ رہی تھی۔ آج وہ واقعی اپنے بھائیوں کی شیر بہن لگ رہی تھی۔ مجھے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، اور جہاں تک بات تمہارے پیچھے پڑنے کی ہے تو ابھی میں پڑھا ہوں، شادی کی بات تم پڑھو گی، پھر شکوہ رہے گا تمہیں کہ میں بس۔ علیزہ بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دیتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو وارن کر رہی ہوں، مجھ سے دور رہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کے کہتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے، تبھی ساتھ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور علیزہ کی بس ہوتی ہے۔ چٹاخ! علیزہ کا ہاتھ ساتھ پہ اٹھتا ہے۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے تھپڑ مارا! وہ غصے سے کہتا ہے۔ شکر کرو ابھی ایک مارا ہے، ورنہ جو تمہاری حرکت تھی اور بھی لگا سکتی ہوں۔ علیزہ بھی غصے سے کہتی ہے، مجھ سے آج تک کسی نامحرم نے بات تک کرنے کی ہمت نہیں کی،
اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کوئی نہیں ہوں، میں کوئی نہیں ہوں، تمہارا منگیتر ہوں۔ دنیا کی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پہ، اور ایک تم ہو، منگیتر ہیں، شوہر یا محرم نہیں۔ جب بن جائے نا تب بات کرے گا، آئی سمجھ؟ اور اب میرا راستہ روکے گا نہیں، ورنہ میں ہر لحاظ بھول جاؤں گی۔ وہ یہ کہتی وہاں سے بھاگتے ہوئے نکل گئی۔ وہ پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور کچھ بہت برا سوچ رہا تھا۔ جویریہ اپنی ماما کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اسے اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا۔ سامنے کرسی پہ بیٹھا شہریار اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رخ بدل لیا، جبکہ جویریہ اسے دیکھ چکی تھی۔ پھر اس کی باتیں اس کے کانوں میں چلنے لگیں۔ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیے گا۔ میں یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ آپ ہوتے کون ہیں بولنے والے، اور کس حق سے بول رہے ہیں، لیکن شاید نہیں بول سکتی تھی۔ کیوں نہیں بول سکتی تھی؟ وہ سوچتے سوچتے اچانک بولتی ہے۔ اس کی ماما اسے دیکھتی ہیں۔ کیا نہیں بول سکتی تھی؟ وہ ان کی آواز پہ ہوش میں آئی۔ جی، آپ نے کچھ کہا؟ میں پوچھ رہی ہوں، کیا نہیں بول سکتی تھی؟ کچھ نہیں ماما، وہ سنبھل کر بولتی ہے، جبکہ سامنے بیٹھا شہریار یہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جویریہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں، اور دونوں کو لگا دنیا کہیں پیچھے رہ گئی ہے، یہاں بس وہ دونوں ہیں۔ جویریہ نے دعا کی کہ کاش یہ لمحے یہیں رک جائیں، پر یہ کاش بیچ میں آ جاتا ہے نا بار بار۔ شہریار کو عمر نے آواز دے کر کسی سے ملنے کے لیے بلایا۔ وہ آواز سن کر ہوش میں آیا اور اس سے نظر ہٹائی۔ جویریہ بھی تبھی ہوش میں آئی۔ شہریار وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ رخصتی کا وقت ہو چکا تھا۔ رخصتی کروا کے دلہن کو گھر میں لا کر باہر صفے پہ بٹھایا گیا۔ ارسلان باہر اپنے دوستوں سے کچھ بات کر رہا تھا اور اندر دلہن بیٹھی اس کا انتظار۔ وہ آتا تو رسم شروع ہوتی۔ 15 منٹ بعد جب وہ آیا تو اس کے پیچھے عمر اور شہریار بھی آئے تھے۔ سوری ماما، وہ باہر دوست نے روک لیا تھا۔ کوئی بات نہیں، بیٹھو، رسم کرنی ہے۔ جی ماما۔ شہریار جویریہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کہاں گئی؟ گاڑی میں بھی نہیں تھی۔ علی سے بھی یہاں تھی، پھر وہ کہاں گئی؟ رسم ہو چکی تھی۔ دلہن کو کمرے میں لے جایا گیا۔ علیزہ اس کا لہنگا سیٹ کر رہی تھی۔ علیزہ چھوڑ دو، میں خود کر لوں گی۔ وہ ہلکا سا زبردستی مسکرائے۔ آپ کر لیں گی؟ پکا نا؟ ہاں بابا پکا۔ اچھا چلے، میں جا رہی ہوں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا لے گا، ایک آواز دے دے گا۔ ہاں ٹھیک۔ علیزہ جا چکی تھی۔ مناہل اٹھی اور خوف سے خود کو شیشے میں دیکھا، اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسلا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اٹھی، الماری سے ڈریس نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ علیزہ کو اپنے کی کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ بس اپنے رب سے ڈرنے والوں میں سے تھی۔ وہ پرسکون تھی۔ اس نے ایک نامحرم کو خود کو ہاتھ لگانے کی سزا دی تھی۔ وہ جلدی سونا چاہتی تھی۔ اسے صبح یونیورسٹی جانا تھا۔ کل اس کے اسائنمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی۔ دوسری جانب سالار اتنا اداس تھا کہ اس نے اتنے دنوں سے علیزہ کو نہیں دیکھا، اور پریشان بھی کہ وہ کہاں تھی۔ اس نے یہ 3 دن کتنی مشکل سے گزارے تھے، یہ صرف وہ جانتا تھا۔ وہ جلد سے جلد علیزہ کو دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ارسلان اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ مناہل نے اپنا ڈریس چینج کر رکھا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی دیکھ کر، لیکن پھر بھی خود کو نارمل کر لیا تھا۔ آپ نے اتنی جلدی ڈریس چینج کر لیا؟ میں تو آپ کو دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں تو ابھی آپ کو جی بھر کے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے جب ہی ڈریس جلدی چینج کر لیا تو کیا مجھے دیکھ کے کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟
اور میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ ارسلان کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگتا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا وہ اپنی محبت کا اس سے اظہار کرے گا، اپنے دل کی ہر خواہش اس کے آگے کھول کر رکھ دے گا، اس کے ساتھ اپنے خدا کے آگے سجدہ زیر ہوگا، لیکن یہ کیا، اس نے تو ارسلان کا دل توڑ دیا۔ ارسلان کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ مذاق کر رہی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ میں سمجھا نہیں۔ میں سمجھا دیتی ہوں۔ میں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا تھا، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ منگنی ہمارے یہاں نہیں ٹوٹتی، اور میں بھی آپ کے بچپن کی منگنی کیسے ٹوٹ سکتی تھی؟ میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی، کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کی بیوی بن کے رہوں گی، اور میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور بہت جلد آپ سے طلاق لے کر اسی سے شادی کر بھی لوں گی۔ یہ لفظ نہیں تھے، خنجر تھے جو ارسلان کے دل پر لگے تھے۔ اس نے اتنے سال اس سے محبت کی، اس کے ساتھ وفادار رہا، کبھی کسی لڑکی کو دیکھا تک نہیں، اور وہ لڑکی اس نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن ارسلان جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور محبت میں کبھی بھی کسی ماضی کو لے کے چھوڑا نہیں جاتا۔ اگر اپنایا جاتا ہے تو ماضی کے ساتھ اپنایا جاتا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے اپنے آپ کو نارمل کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مناہل کو اس کے اتنے نرم رویے کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیران تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اس پہ غصہ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، لیکن یہ کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ تو اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس نے مناہل کو کھڑا دیکھ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مناہل بیڈ پہ بیٹھی اور ارسلان سامنے صوفے پہ۔ ارسلان نے آج خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اب کبھی اپنی محبت کا اظہار مناہل سے نہیں کرے گا جب تک وہ خود اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ ہاں، وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس کی عزت کرتا رہے گا، کبھی اس سے غصے میں بات نہیں کرے گا، اس کے فیصلے کو اپنا فیصلہ سمجھے گا، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے گا، لیکن محبت کا اظہار نہیں کرے گا۔ آپ جس سے محبت کرتی ہیں، کیا میرے چھوڑنے کے بعد وہ آپ کو اپنا لے گا؟ اور یہ لفظ مناہل کو صاف کر گئے۔ آپ مجھے اس شخص کا نام بتائیں، میں اس کے بارے میں معلومات نکلوانا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں وہ آپ کے قابل ہے یا نہیں، ورنہ میں ایسے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اتنی نرمی سے بول رہا تھا کہ مناہل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی میں ایسا بول رہا ہے، اتنے آرام سے مجھے چھوڑ دینے کی بات کر رہا ہے۔ آپ مجھے اس کا نام، اس کا ایڈریس اور اس کے بارے میں کچھ پرسنل انفارمیشن بتا دیں، میں خود دیکھ لوں گا، اس کے بارے میں معلومات نکلوا لوں گا، اور معلومات نکلوانے کے بعد اگر مجھے لگا کہ وہ آپ کے قابل ہے تو میں خود آپ کا اس سے نکاح کرواؤں گا، لیکن فی الحال جب تک اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں میری عزت بن کے رہیں گی، اور جو بات ہوگی وہ اس کمرے میں رہے گی، اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ مناہل کو ایک اور جھٹکا لگتا ہے۔ آپ مجھے اس کا نام اور نمبر میرے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں، اور اس سے پوچھ بھی لیے گا کیا وہ آپ کو اپنائے گا۔ جی میں پوچھ لوں گی۔ چلیں اب آپ سو جائیں، آپ خود تھک گئی ہوں گی۔ وہ جانتا تھا اس کو تو نیند نہیں آنی، اسی لیے اس نے مناہل سے کہا کہ تم سو جاؤ۔ مناہل سو چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر جا کے ٹیریس پہ کھڑا ہو کے سگریٹ پی رہا تھا۔ 1 2 پھر 3، اور ایسے ہی کرتے کرتے اس نے کوئی 10 سگریٹیں پی لی تھیں۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ وہ کمرے میں آیا، کوئی رات کے 4 بج رہے تھے۔ مناہل کو سوتا پا کے صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ وہ جانتا تھا
اسے نیند تو نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی ایک کوشش کی